حضرات محترم، اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ملی، بلکہ پوری زندگی کا طریقہ ملا ہے۔ زندگی ہم کیسے بسر کریں، کیسے گزاریں، ہمارے دن کیسے ہوں، ہماری راتیں کیسے ہوں، 24 گھنٹے کیسے ہوں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، شب و روز کیسے ہوں، یہ سب کا سب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سب پر عمل کرنے کی نیت کریں، کوشش کریں۔ صرف نماز روزہ دین کا ایک حصہ ہے، عبادات دین کا ایک حصہ ہے، ایک عقائد ہیں، عبادات ہیں۔ باقی جو 3-4 شعبے ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاشیات ہیں، وہ سارے کے سارے بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لینے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز فکر ہے، یہ زندگی گزارنے کا انداز ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، اس کو خاص طور پر سمجھنے، اپنانے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے اسوہ ہو، نمونہ ہو، مشعل راہ ہو۔ عام طور پر ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ عبادات میں تو اپنا لیتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ پڑھی تو قبول نہیں ہوگی۔ ہر شخص جانتا ہے روزے کو میں نے حضور کے طریقے پر نہ رکھا تو روزہ قبول نہیں ہوگا، حج کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ کیا تو حج قبول نہیں ہوگا۔ بہنیں ہی میرے دوستو، ہماری باقی زندگی بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ حج تو سال میں کہیں ایک دفعہ آتا ہے، زندگی میں کہیں 1 یا 2 دفعہ اس کا موقع ملتا ہے، زکوٰۃ بھی 1 دفعہ آتی ہے، روزے بھی 1 دفعہ آتے ہیں، اور نمازیں بھی روزانہ کی 5 نمازوں میں 1-1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ باقی جو وقت ہے اس کے اندر ہمارے معاملات، ہمارا جو انداز، ہمارا جو رویہ جو ہے وہ اصل ہے کہ اس پہ ہم کوشش کریں کہ وہ بھی ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کو عمل کی طرح متوجہ کیا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے گرد جمع تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر مل رہے تھے۔ آپ کا وضو پانی گرتا تو صحابہ گرنے نہ دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور جب یہ وضو آپ نے فرما لیا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، یعنی محبت کی وجہ سے ہم آپ سے یہ سارا عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اصل کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے مجھ سے محبت ہو وہ ہمیشہ سچ بولے۔ اللہ اکبر۔ عمل کی طرف متوجہ کیا، جسے مجھ سے محبت ہو وہ ہمیشہ سچ بولے، امانت کا خیال کرے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ 3 چیزوں کی طرف آپ نے متوجہ کی۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمل کی طرف صحابہ کو متوجہ کرتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ بس اگر یہ کر لیے تو گزارا ہو جائے گا۔ نہیں، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی یعنی ڈیوٹی تھی، یا وہ بڑی محبت سے کام کرتے تھے کہ حضور کے لیے مسواک لے کے آتے، حضور کے لیے وضو کا پانی آپ کے لیے فراہم فرماتے، آپ کے لیے ساری چیزیں تیار رکھتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یعنی رات کا وقت تھا، وضو کا پانی انہوں نے پیش کیا تو حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میرے وضو کو پانی دیتے رہنا، اور یہ نہیں فرمایا کہ مسواک مجھے دیتے رہنا۔ فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، خوب نفل پڑھو۔ فرض نمازیں تو پڑھنی ہوتی تھی، خوب نفل نمازیں پڑھو
اور نفل نمازیں پڑھ کر جو ہے وہ میرے ساتھ ملنے کی تمنا کریں۔ تو یہ وہ ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی توجہ عمل کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ اصل چیز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، عمل کیا ہے۔ تو پچھلی دفعہ میں نے کچھ اعمال آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، حکومت کے کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں، کسی پولیس کی فوج کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے اپنے من کی مرضی ہے، آپ نے خود اس پہ عمل کرنا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ حضور کی رفاقت نصیب فرمائیں گے جنت میں، نہیں کریں گے تو اپنی مرضی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی اس میں کوئی بہانہ چل سکتا ہے، نہیں، یہ آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت چاہیے، اور جنت میں رفاقت چاہیے تو اس کے لیے مجھے یہ عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اسی کے مطابق اجر ملے گا۔ کچھ اعمال میں نے عرض کیے تھے پچھلی دفعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، یعنی اگر 10 20 30 لوگ بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے، اگر کر کے بھی بیٹھے تو یہ بڑے فخر کی بات تھی صحابہ کے لیے کہ حضور کے پاؤں ہیں ہماری طرف، اللہ اکبر، یعنی مسلمان کی تو یہ شان ہے کہ وہ حضور کے قدموں میں جان دیتے، مسلمان کے لیے تو یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اعتراض کرتے تھے، تربیت کرتے تھے صحابہ، یہ آداب سکھاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ آداب سیکھیں، تو مجلس میں جب آپ بیٹھتے تو اپنے پاؤں کو پھیلاتے نہیں۔ اور دوسرا عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کے اندر پہل کرتے تھے، یعنی انتظار نہیں کرتے تھے کوئی دوسرا مجھے سلام کرے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی آپ پہل کر کے یہ تربیت دیتے تھے کہ سلام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور مصافحہ کے لیے بھی سب سے پہلے ہاتھ بڑھاتے تھے، اس کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ دوسرا ہاتھ بڑھائے۔ اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے اعمال نامے میں قیامت میں ان کا وزن بڑا بڑا ہے۔ یہاں یہ دیکھنے میں چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ مجھے اپنے حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ قیامت میں ان کا وزن کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور تیسرا یہ عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی ان کا نام لے کر نہیں بلکہ ان کی کنیت سے پکارتے تھے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں جیسے مختلف خطاب ہوتے ہیں لوگوں کے، جیسے میاں صاحب، چودھری صاحب، شاہ صاحب وغیرہ، اس طرح آپ مخاطب فرماتے تھے بجائے نام لینے کے۔ یہ زیادہ محبت کا اور زیادہ عزت کا انداز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح کرتے تھے، مکالمہ کرتے ہوئے اگر بات چیت چل رہی ہے، 2 4 5 10 لوگ بیٹھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بات کو کاٹتے نہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل ہے، ذرا اس پہ عمل کر کے دیکھیے۔ 4 بندے تو دور کی بات ہے، 2 بندے بھی بیٹھے ہوں تو ایک چاہے کہ بس میری بات سنی جائے اور دوسرے کی بات سننے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اس کی بات کو درمیان میں کاٹ کر اپنی بات شروع کر دے۔ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں حضور کی سنتوں میں عمل کیجئے، تو یہ بھی تو سنت ہے، کبھی اس پہ بھی غور کیجئے۔ اگر آپ 2 بندے بیٹھے ہیں ان کو بات پوری کرنے کا موقع دیجیے، اور جب بات پوری کر لیتے تو پھر بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی، تو پھر اپنی بات کا آغاز کرتے تھے۔ تو ہمیشہ مکالمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، اور ہمیشہ تبسم فرماتے تھے، یعنی اب اسمائلنگ فیس ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ منہ بنا کے رکھتے تھے کہ بڑا میرا رو پڑے، ایسا نہیں تھا، ہمیشہ بڑے محبت کا، شفقت کا، پیار کا انداز ہوتا تھا، اور اسی طرح کرتے تھے، اور فضول اور بیکار باتوں میں کبھی وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ یعنی ہر وہ بات جو دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے فضول ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پہ وہ بات نہیں کرتے۔ یعنی باتوں کے لیے ضروری تھا کہ ہمیشہ آپ اچھی بات کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے، حق بات کرتے تھے، اور وہ بات کرتے تھے جو دوسرے کے لیے مفید ہو، جس میں دوسروں کو فائدہ ہو۔ یہ ساری باتیں اسی دفعہ بیان ہو چکی تھی۔ اچھا، ایک اور بڑا خوبصورت انداز تھا آپ کا، اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز، تو نفل نماز میں اگر آپ کو کوئی ضرورت مند آ گیا، آ کے بیٹھ گیا، اور حضور کو یہ محسوس ہوا کہ بندہ ضرورت مند ہے اور مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو حضور اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اللہ اندازہ فرمائے، نماز کس کی تھی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یعنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا قریب، اور آقا کو محسوس ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے،
تو آپ نفل نماز کو مختصر کر دیتے تھے، حتیٰ کہ جماعت کی نمازیں میں نے عرض کیا تھا، جماعت کی نماز میں اگر پیچھے سے عورتوں اور بچوں کے، یعنی عورتیں بچے بھی لے کے آتی تھی ساتھ، ان کے رونے کی آواز آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے اور فرماتے تھے نماز کے بعد میرا دل چاہا تھا کہ نماز میں لمبی قرات کروں، لیکن میں نے پھر بچے کے رونے کی آواز سنی تو میں نے سوچا کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو، اس ماں کی تکلیف کی وجہ سے میں نے نماز کو مختصر کر دی۔ تو یہ تھی میری حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیمار کی عیادت کو جاتے تھے، یعنی جو بھی بیمار ہو اس میں یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ اپنا ہے، پرایا ہے، غیر ہے، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، کہیں بھی پتہ چلتا، چھوٹی سی بستی تھی مدینہ، تو وہاں آپ حضور خود تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ یہودی بچے کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ تھا 11 12 14 برس کا ہوگا، اور وہ آ کے اکثر حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن نہیں آیا تو آپ کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ سے پوچھا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا، لوگوں نے کہا جی وہ تو بیمار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لے گئے، ان کے گھر چلے گئے، بچے کے پاس بیٹھ گئے، اور بچہ شدید بیمار ہے، لگتا ہے کہ آخری وقت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے تڑپ، تڑپ کسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور میں تمہاری گواہی دوں گا کہ تم ایمان پہ رخصت ہوئے۔ اب بچہ کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی حضور کی طرف دیکھتا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھ، باپ بھی بیٹھا، اور باپ نے کہا کہ محمد کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، جب حضور کی بات کو اس نے مانا، کلمہ پڑھا روح پرواز کر کے، حضور نے اتنی دعائیں دی، اتنے خوش ہوئے کہ آج ایک انسان جو ہے جہنم سے بچ گیا۔ یہ عیادت کے لیے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ عیادت کے لیے گئے تھے، اور عیادت کے لیے گئے تو ایک بندے کو جہنم سے بچا لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروڑوں رحمتیں ہوا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اچھا، فوت ہونے والے کے جنازے میں شرکت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص فوت ہوتا ہے کہیں بھی پتہ چلتا تو حضور تشریف لے جاتے۔ اچھا، لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، جنازے سے پہلے آپ پوچھتے کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہوتا تو حضور جنازہ پڑھنے اور پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ قرض اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، اندازہ فرمائیے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم قرض اس لیے لیتے ہیں کہ واپس نہیں کرنا۔ قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، یعنی شہید جو اتنی بڑی جو شہادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے شہادت، اس کا بھی قرض کا معاملہ معاف نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے ہمیشہ پوچھتے تھے اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اگر کہتے قرض ہے تو آپ کسی کہتے اس کا قرض ادا کرو، اور یا خود اپنے ذمے لے لیتے تھے، اور اس سے جب قرض ادا ہوتا تو پھر آپ اس کی نماز پڑھاتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس پہ بھی غور کیا کریں۔ انسان کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے قرض کی، وہ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے قرض کو واپس کرنے کی نیت سے لیا کرے۔ اگر اس نیت سے لیا کہ واپس نہیں کرنا تو ڈبل جرم ہو گیا، آپ نے دھوکہ بھی دیا، اور اللہ جانتا ہے اس کو، اس وقت آپ کی نیت کیا تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنازوں میں شرکت فرماتے۔ اچھا، اگر کوئی شخص آپ کو آواز دیتا، یعنی آپ کو بلاتا، تو محبت کا اور رسپیکٹ کا، احترام کا انداز یہ تھا، تو آپ جواب میں کہتے لبیک۔ کیا مطلب؟ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی حضور فرماتے لبیک، لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ تو جواب میں یہ نہیں اچھا آتا ہوں، اچھا ٹھہرو، نہیں، یعنی بڑا ہی جو پیارا اور خوبصورت انداز تھا وہ اس میں آپ جواب دیتے لبیک، اچھا میں حاضر ہوں، میں آتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جب کوئی بلائے تو جو بڑے خوبصورت الفاظ میں، نرم انداز میں ہم اس کو جواب دیں کہ اچھا میں حاضر ہوں، میں آتا ہوں، میں موجود ہوں۔ اچھا، غریب لوگ اگر آپ کھانے کی دعوت دیتے، آپ کو اپنے گھر بلاتے تو حضور کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا دل شکستہ ہو جائے، ان کا دل ٹوٹ جائے کہ شاید ہماری غربت کی وجہ سے ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا ہمیشہ دل رکھتے تھے، اور جب بھی کبھی وہ دعوت دیتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل پڑتے، اور جو بھی میسر ہوتا ان کے گھر میں بڑی خوشی کے ساتھ تناول فرماتے، دعائیں دیتے۔ یعنی صحابہ تو اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے گھر میں برکت ہو۔ اللہ اکبر، ایک صحابیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر کا ایک کونا مخصوص کر رکھا ہے نماز کے لیے، تو میری بڑی یہ خواہش ہے کہ آپ وہاں پہ آئے، تشریف لائیں، اور وہاں پہ آپ 2 نفل پڑھ دیں، وہاں پہ برکت ہو جائے گی، تو میں پھر اسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے پہ تشریف لے گئے، کوئی آپ نے رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی آپ نے کیا کہتے ہیں نا آج کل کے ماحول میں کوئی آپ نے اپنے ناز نخرے نہیں کیے،
تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر جس جگہ پہ انہوں نے کہا صحابیہ نے، وہیں پہ جا کر مصلی بچھا کے نماز پڑھی۔ تو بعد میں صحابیہ نے اس جگہ کو محسوس کر لیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے گئے، وہاں پہ پھر ساری عمر وہاں پہ نماز پڑھتی رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو غریب سمجھ کر یہ جواب نہیں دیتے تھے اس کے گھر جانے کے لیے۔ اچھا، اگر آپ خود کھانا کھا رہے ہوتے تو کوئی بندہ بھی آتا تو کھانے کی دعوت دیتے، اس کو کھانے میں شامل فرماتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو انتظار کرو میں آتا ہوں، نہیں، اس کو بلا لیتے، جو بھی میسر ہوتا اس کو کھانے کی دعوت دیتے اور اس میں شامل ہوتے تھے، اور اپنے کام کو خود کرنے کی کوشش کرتے۔ یعنی گھر کے اندر بھی اگر آپ ہوتے تھے، آج میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑی بڑی یعنی داڑھیوں والے اور بڑی بڑی سنتوں پہ عمل کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن گھر جا کر اور چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پانی بھی اپنے ہاتھ سے پینا پسند نہیں کرتے۔ وہ بھی بیوی کو حکم ہوتا ہے پانی لا کر دو، یہ حضور کی سنت کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی موجود ہوتے، اپنا جوتا مبارک خود گانٹھ لیتے، اپنے کپڑوں کو خود پیون لگا لیتے، اپنے سر پہ خود تیل لگاتے، پانی خود پیتے، اور حتیٰ کہ اپنی ازواج مطہرات کی مدد فرماتے روٹی بنانے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر کے اندر بھی جب حضور تشریف فرما ہوتے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہم اسے عیب سمجھتے ہیں، عیب نہیں ہے، حضور کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی گھر کے اندر بھی اگر آپ ہوں، اس نیت سے کام کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے، تو انشاءاللہ وہ سارا عمل ثواب بن جائے گا۔ گھر کے اندر کا آپ کا رہنا بھی پورے کا پورا ثواب بن جائے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا کسی کام کے لیے تو آپ اپنے ہاتھ کو چھڑاتے نہیں تھے، اور جب تک ملاقاتی خود رخصت نہ ہوتا آپ اس کو یہ نہیں کہتے اچھا آپ چلے جاؤ۔ ملاقاتی اپنی بات پوری کرتا، آپ کے ہاتھ کو چھوڑتا، اور جب خود رخصت ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رخ کو بدلتے تھے، اور جب تک جانے والا نہ چلا جاتا، نظروں سے غائب نہ ہو جاتا، تو آپ اس وقت تک وہیں کھڑے رہتے۔ اچھا، یہ بھی ایک حضور کی سنت ہے، اگر گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کو دروازے تک آپ رخصت کرنے جائیں، اور جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے کھڑے رہیں۔ یہ احترام کا انداز ہے، پیار کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے، اور اس کو اگر اس نیت سے کریں کہ میرے حضور ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو انشاءاللہ اس پہ بھی اجر ملے گا۔ اچھا، آپ اپنے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ اکبر، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی، دوسروں کو معاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کو معاف کرتے۔ ابھی ہم وہ درس قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ منافقین آپ کے پاس آتے اور مختلف بہانے بناتے، مختلف باتیں کرتے، حضور سب کے جواز کو تسلیم کر لیتے، سب کی باتوں کو مان لیتے، جو بھی بہانے وہ بناتے کہتے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور وہ منافقین یہ سمجھتے کہ شاید ہم نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا دھوکہ نہیں دیا، یہ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ میری نبی کی شفقت ہے، محبت ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو سن لیتے ہیں اور تمہیں پھیکا جواب نہیں دیتے، کڑوا جواب نہیں دیتے، بلکہ تمہاری باتوں کو محبت سے سن لیتے ہیں۔ تو دوسرے کی بات کو محبت سے، پیار سے سن لینا، چاہے بندہ یہ سمجھ رہا ہو، اچھا بعض وقت پتہ ہوتا ہے یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، ایسے بہانہ بنا رہا ہے، اور یا ویسے مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، بیوقوف بنتے رہیے، حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے بیوقوف بنیے، اللہ انشاءاللہ قیامت میں عقل مند اٹھائے گا، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو یہ بڑا مشکل امر ہے، دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، دوسروں کی حتیٰ کہ دشمنوں کو معاف کرنا۔ یہ وہ تو بے شمار واقعات ہیں آپ کی سیرت کے اندر دشمنوں کو معاف کرنے کے، جانی دشمن، بیٹیوں کے قاتل، چچا کا قاتل، دوسرے سارے، آپ نے سب کو معاف کیا، ایسا نہیں کسی کو معاف نہیں کیا، سب کو معاف کیا، کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو معاف کرتے۔ تو خدا کے لیے اس کو بھی سیکھیے، یہ بھی تو سنت ہے۔ یعنی سنتیں صرف 2 4 5 نہیں ہیں، یہ بھی سنت ہے کہ ہم اس نیت سے عمل کریں کہ آج میں اس نیت سے معاف کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا کرتے، آج میں اپنے دشمنوں سے اس لیے ملتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا کرتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اور ہمیں ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اسلام اور دین نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ ایک حصہ ہے اس کا، باقی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کا بھی نام ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ مطالبہ اللہ کا یہ ہے، قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ایک ہے پورا دین، یعنی یہ پورا دین ہے، 2 مطالبے اس آیت کے اندر، آیت ایک ہی ہے، مطالبے 2 ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, यानी जो दीन पूरा जितना भी है। और दूसरा मुतालबा यह है कि तुम पूरे दीन में दाखिल हो। समझे मेरी इस बात को? एक तो दीन पूरा इसके अंदर पूरे दाखिल होना है, और दूसरा तुम भी पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाओ, कोई हिस्सा बाहर ना रह जाए। तो एक बुजुर्ग कहा करते थे कि हमारा हाल तो यह है कि हमारा एक कदम दीन के दरवाजे के अंदर है और दूसरा कदम बाहर है। तो वो फरमाया करते थे कि मेरे भाइयों, कोशिश करो कि मौत से पहले कोशिश करके जो बाहर वाला कदम है वो भी अंदर कर लो। ऐसा ना हो कि अल्लाह अंदर वाला कदम भी बाहर कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोशिश किया करो कि मेरा कदम जो है जो दीन से बाहर है इस दरवाजे से, या अल्लाह मौत से पहले वो भी अंदर कर दे, ताकि हम पूरे दीन के अंदर दाखिल हो जाएं। और पूरे के पूरे दीन में तब दाखिल होंगे जब हुजूर की पूरी जिंदगी हमारा रहनुमा बनेगी, हमारा उसवा बनेगी, हमारी मशल राह बनेगी। फिर है नमाज के अलावा, रोजे के अलावा, हज के अलावा, ज़कात के अलावा बाकी हमारे रवैये, हमारे मामलात, हमारे बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हमारा लेना देना, हमारे मामलात, इन सब के अंदर अगर हुजूर की सुन्नत रहनुमा बनेगी तो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी है। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी सुन्नत अदा फरमाए।